لوٹری کا تو پتہ نہیں، 5 سال پہلے ہی وہ یہ محلہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے تو کافی عرصے بعد اسے انایا کے گھر میں دیکھا تھا۔ انایا کے گھر کیوں؟ وہ کیا آپس میں رشتہ دار ہیں؟ اس نے مجھے کیوں دھمکایا تھا؟ آخر لگتا کیا ہے وہ اس کا؟ رشتہ داری تو نہیں، البتہ رشتہ داری سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ شائستہ آنکھوں کو گھمائے معنی خیزی سے کہنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ کسی زمانے میں طلال صاحب انایا کے عشق میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ مزے سے بتانے لگی۔ اوہ، مطلب کہ دونوں کا افیئر تھا۔ افیئر تو تب چلتا نا جب وہ انایا سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی جرأت کرتا۔ 5 سال پہلے تو وہ انتہائی بونگا سا تھا، لیکن اب تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ شائستہ نے سر جھٹکا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ وہ انایا سے محبت کرتا تھا؟ کیا طلال نے کبھی تم سے کچھ شیئر کیا تھا؟ وہ پرسوچ نظر آنے لگا۔ اس نے کیا شیئر کرنا تھا؟ یہ بات تو کوئی اندھا بھی بتا دیتا کہ وہ اس کے عشق میں کتنا پاگل ہو گیا ہے۔ اتنی جلدی کرونا نہیں پھیلتا جتنی جلدی عشق مشق کی باتیں پھیلتی ہیں۔ شائستہ نے ناک میں سے مکھی اڑائی۔ اور اب؟ کیا اب؟ اب بھی وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اب کیسی محبت؟ وہ ہنسی۔ اب تو اس کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہو چکا ہے، ایلیٹ کلاس کی کتنی خوبصورت اور اسٹائلش لڑکیاں اس کے آس پاس ہوں گی۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے محلے کی انایا اسے کہاں یاد رہے گی؟ وہ تمسخر اڑاتے کہہ رہی تھی۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، احمد نے سکون سے کہا تو شائستہ کے مسکراتے لب سمٹے، اور خاص کر تب جب وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ ششردہ رہ گئی۔ اور ویسے بھی بقول تمہارے وہ اتنا امیر ہو چکا ہے تو کیا وہ انایا کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اچانک سے ایک خیال آنے پر وہ چونکا۔ کیا معلوم انایا کو اتنی اچھی جاب اسی نے دلوائی ہو؟ ایک دم سارے پزل جڑنے لگے۔ بالکل یہی بات ہوگی۔ وہ پرجوش نظر آنے لگا۔ اسی نے انایا کو یہ نوکری دلوائی ہے اور اسی لیے وہ میرے پیچھے آیا تھا، ورنہ انایا جیسی BA پاس کو اتنی اچھی نوکری اور مراعات کیسے مل سکتی ہیں؟ شائستہ بنا پلک جھپکے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسکول میں کیسی پاکیزہ بنتی تھی اور اب کیسے امیر شخص کو دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ احمد کے لہجے میں تنفر تھا۔ لیکن انایا تو میرے بسد اصرار پر ہی انٹرویو کے لیے میرے ساتھ گئی تھی۔ شائستہ الجھ سی گئی۔ لیکن تمہیں تو انہوں نے 5 منٹ میں فارغ کر دیا، جبکہ انایا کو اسی وقت رکھ لیا گیا۔ تمہارے کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس بھی تو انایا جیسا ہی ہے، پھر انہوں نے تمہیں کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ بند کمرے کے پیچھے کیا ہوا یہ تو تم نہیں جانتی۔ احمد نے شانے اچکائے۔ شائستہ کے ذہن میں انٹرویو والے دن کا منظر ابھرا، جب ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی انٹرویو کے بعد مایوسی سے واپس آ رہی تھی اور ان سب میں صرف انایا تھی جسے بہت آرام سے جاب لیٹر پکڑا دیا گیا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اگر اسے طلال نے جاب دلوائی ہے یا ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے، مجھے تو بس ہمارے رشتے کی فکر ہے۔ آپ کی مما میرے گھر کب آئیں گی؟ اس کی بات سن کر وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ بہت جلد آئیں گی۔ احمد نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ طاری کی۔ لیکن کیا تم بھول گئی کہ اس نے تمہارے ہونے والے شوہر کی کتنی انسلٹ کی تھی؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں تو انایا پر بہت غصہ ہوگا اور تم ضرور اسے سبق سکھاؤ گی، لیکن خیر اٹس اوکے۔ اچانک سے وہ بہت دکھی نظر آنے لگا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ بالکل، مجھے بہت غصہ ہے اس پر اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ تیزی سے بولی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میرے پاس اس سے بدلہ لینے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ پر اصرار لہجے میں شائستہ کو اپنی پلاننگ سنانے لگا، جسے سنتے ہوئے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلتی گئی، جبکہ ٹیبل پر رکھی زرد موم قطرہ قطرہ آنسو بہا کر اپنا وجود پگھلاتی جا رہی تھی۔ یہ تھی جی اداس آنگن کی قسط نمبر 43۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔